میں آپ کو آج کی کلاس میں کچھ سینیریوز دوں گی اور پھر میں جس کا نام لوں گی کلاس میں سے انہوں نے قرآن کی آج کے لیسن میں سے جو آیات ہم نے کی ہیں ان کے ریفرنس سے اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ایریا ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی اپلائی کرنا آئے کہ جب ہم قرآن مجید میں کچھ پڑھتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو تو شوق سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ باتیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں جب قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی بھی مشکل میں گھرتے ہیں نا تو سب کچھ بھگ سے اڑ جاتا ہے. اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آج ہم تھوڑا سا انشاءاللہ اس نظر سے دیکھیں گے. سورہ الفاتر کی طرف ہم سب سے پہلے چلتے ہیں. میں آپ کو سینیریو یہ دے رہی ہوں کہ ایک لڑکی ہے جو کہ سسرال میں رہتی ہے اور اس کو بار بار اپنی بے عزتی کا احساس ہوتا ہے. یعنی وہ بہت فرسٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کو کوئی نہ کوئی باتیں ہر دن سنا دی جاتی ہیں. اور آج اس نے سورہ الفاتر کی 22 پارہ میں یہ آیت پڑھی. آیت نمبر 10 ہے، من کانا یرید اللہ العزت فللہ العزت جمیعا. جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. اب میں یہ جاننا چاہوں گی، آپ مجھے اب بتائیں کہ جب یہ لڑکی جو کہ بہت فرسٹریٹ ہو رہی ہے یہ آیت پڑھے گی تو اس آیت سے اس کو کیسے کوئی سلوشن ملے گا؟ میم اس آیت سے اسے پتہ چلے گا کہ مجھے میرا فوکس لوگ نہیں ہونے چاہیے اور اس کو وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، کیونکہ اس کا جب یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب اس سے محبت کریں گے تو لوگ اپنے آپ ہی اس کو چاہنے لگیں گے. تقویٰ کا لیول بڑھائے اور لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرے اور اس کے جو بھی فیملی ممبرس ہیں ان کے حق ان کو دے. ٹھیک ہے، یہ تو اسے کرنا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب میری بار بار انسلٹس ہوتی ہیں. میں پچھلے 6 سال سے برداشت کر رہی ہوں، اب مجھ سے نہیں ہو رہا، اب مجھے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے یا میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے. پھر بھی میم اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے. اس آیت سے ہمیں کوئی گائیڈ لائن مل رہی ہے نا، اس گائیڈ لائن کو ڈھونڈیں کو عمل صالح میں اور بڑھنا چاہیے. گڈ ویری گڈ. اب آپ نے اس پوائنٹ کو پکڑا. ایک تو اس کو عمل صالح میں بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ آپ کو اپنی نیکیاں بڑھانی ہیں، لیکن اس سے پہلے کانسیپٹ آیا ہے، وہ کیا سمجھنا ہے؟ نیک عمل کو بلند جو کرتا ہے وہ اس کے ستھرے کلمات ہیں، تو وہ اپنی زبان پہ جو اس کے کلمات کو ادا کرتی ہے ان پہ فوکس کرے اور اپنے اعمال. وہ تو فوکس کرے، لیکن وہ جو ایک انسلٹ کی فیلنگ ہوتی ہے، اور یہ تو میں نے آپ کو ویسے سینیریو دیا ہے نا، لیکن ایک انسلٹ کی فیلنگ ہوتی ہے. میم اس میں یہ ہمیں بات بتانی چاہیے کہ ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو وہ جسے چاہے گا وہ عزت دے گا اور جسے چاہے گا نہیں دے گا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی ہے، ہم سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے یا سچویشنز آ جاتی ہیں وین وی فیل ریئلی انسلٹیڈ، اور کبھی کبھی ہم ان لوگوں سے کٹ آف ہو کے نہیں رہ سکتے، وہ سچویشنز بار بار آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنے پاس ہائی لائٹ کر کے رکھیں. ہماری کوئی عزت نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں، فلاں نے میری انسلٹ کر دی، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا. عزت اللہ تعالیٰ کی صرف ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے، انسان کو جو کوئی بات سہنے کی کیپیسٹی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. ہمیں یہ نہیں لگتا کہ اچھا میری تو کوئی مطلب وہ رہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. آپ اپنے آپ کو اندر سے ویلیویبل ہی سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان کچھ کہہ رہا ہے، ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے. تو اگر میری لائف میں ایسی سچویشن آ رہی ہے، رادر دین کہ میں اس بات پہ فوکس کروں کہ کوئی میری انسلٹ کر رہا ہے، مجھے کس بات پہ فوکس کرنا ہے؟ اس بات پہ کوئی میں عمل صالح کروں، پاکیزہ باتیں بولوں، وہ اللہ تعالیٰ تک جائیں گی، وہ اوپر جائیں گی میرے لیے، اور اسی سے پھر میری زندگی میں جو بھی خیر و بھلائی ہے نا وہ آنی ہے. تو آیت کو دیکھ کر آپ لوگوں نے اس میں سے سوچنا ہے کہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اس سینیریو کے حساب سے کیا ہو سکتی ہے. اچھا جی، ایک اور سینیریو میں اب آپ کو دیتی ہوں. سورہ الفاتر کی ہی آیت نمبر 12 ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ
ھذا عذب فرات ساغع شرابہ وھذا ملح اجاج. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اس پوری آیت میں سے مائی کوشچن از، یہ آیت ہمیں ہیومن بیہیویئرز کے معاملے میں کیا بات جو ہے وہ سکھا رہی ہے؟ باجی اس میں بیہیویئرس کا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے. اگر ہم یہی کمپلینس کرتے رہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے تو پھر ان کا جو فائدہ ہے وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی ہمارے لیے نقصان ہے، ہمارا مینٹل اسٹریس لیول بڑھ جائے گا. تو انسانوں میں خیر تلاش کرنی چاہیے، خود بھی کمپرومائز کرنا چاہیے اور ان کو بھی اگنور کرنا چاہیے. گڈ، ویری گڈ، شاباش، بہت اچھا. اچھا جی، کوشچن یہی ہے کہ یہ جو ہم دو طرح کے پانی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے، اور ان میں سے پھر بھی پروڈکٹیوٹی نکل رہی ہے، یہ ہمیں ہیومن بیہیویئرس کے معاملے میں کیا سکھاتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیز بتائی یہ ہے کہ ہوتے کچھ لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو پازیٹیوٹی ڈھونڈنا اور وہ ساری چیزیں تو بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن کوئی نیگیٹو انسان ہے یا نیگیٹو سچویشن ہے تو اس میں سے پازیٹیوٹی اگر انسان ڈھونڈے تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے ہمارے لیے جو اس میں رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی اس کے اندر. بالکل، بہت اچھا. دیکھیں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیشہ ہمارے سامنے اچھے بیہیویئر والے لوگ نہیں آئیں گے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اور ہماری زندگی میں ہمیشہ مکسچر ہوگا. کچھ اچھے افراد ہوں گے، کچھ بڑے کڑوے کسیلے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر ہر ایک میں رکھی ہے. ایک میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں، آپ نوٹ کریں کہ وہ شخص جس سے آپ کی بالکل نہیں بنتی، جو آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے کچھ لوگ اس کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بھی ساتھ خیر خواہ ہوتے ہیں. کوئی بہت ہی ایکسیپشنل ہوتا ہے جس کو ہر شخص برا کہہ رہا ہوتا ہے، تو انسان حیران ہوتا ہے نا کہ اچھا اس کا مطلب ہے اس میں کوئی خیر ہے، وہ مجھ تک نہیں پہنچ رہی، لیکن اور لوگوں کے ساتھ اس کے ایسے ریلیشن شپ ہیں کہ وہاں پر یہ اچھی طرح سے رہ سکتا ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے ہم سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. جو ہم نے ایک آئیڈیل پکچر بنائی ہے نا کہ ہر شخص ہمیں ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دے، بہت اچھی طرح ہمارے ساتھ رویے رکھے، ہم اس سے اپنے آپ کو جو ہے نا نکال لیتے ہیں اور اس کی خیر کو ڈھونڈنے میں لگتے ہیں، تو پھر ہم بھی پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور اپنے ریلیشن شپس کو بھی کسی حد تک جو ہے وہ بہتر کر پاتے ہیں. آیت نمبر 15 سورہ الفاتر کی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ لوگو، اے انسانوں، تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. یہ آیت ہمیں کیسے ہیلپ کرے گی جب ہم بہت زیادہ کسی بھی معاملے میں فرسٹریٹڈ ہیں، ہمیں لگ رہا ہے ہم نے بہت دعائیں مانگی ہیں لیکن ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، یا یہ کہ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے اور وہ راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اور ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی، اپنی طرف سے ہم نے سب کچھ کر لیا ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ ہے لیکن مسئلہ نہیں حل ہو رہا. تو یہ آیت ہمیں وہاں پہ کیسے ہیلپ کرتی ہے؟ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو اگر ہم مانگ رہے ہیں اور چیز ہمیں نہیں مل رہی اور ہم اس کی وجہ سے کسی نیگیٹو فیلنگ میں جا رہے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان ہمارا ہے کیونکہ ہم محتاج ہیں. تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اور اگر وہ کوئی چیز ہمیں نہیں دے رہے تو کوئی مصلحت ہوگی اللہ کی. ہمیں اپنی پوزیشن انڈرسٹینڈ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ایکسیپٹ کرنی ہے. بالکل درست، بالکل صحیح بات ہے. یعنی یہ آیت ہمیں بہت پازیٹیوٹی دیتی ہے. ہم نیڈی ہیں، ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنے خزانے، غنی ہیں، وہ دینے پہ آئے تو کچھ بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہمیں نہیں دے رہا تو واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے مراد یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ضد کریں اللہ سے کہ نہیں ہماری دعا قبول ہو اور ہم اس کے لیے بے چین ہوں، لیکن اللہ ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی ہوگا، اور ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو ہمیں اس پہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ جو اگر اللہ تو یہ بہتر سمجھتا ہے تو اس کو ہمیں دے دے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. ایک اور امپورٹنٹ ایریا، ایک اور آپ کو کیس سینیریو دیتی ہوں. ابھی تک سورہ الفاتر سے ہی بہت سارے کیس سینیریوز آ رہے ہیں.
کوئی آپ کی فیملی ممبر ہے اور آپ اس کو کچھ گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, بہت آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, یا تو اس کا لباس درست نہیں, یا نماز درست نہیں, یا کوئی اور ایسا بیہیویئر ہے جو بالکل حرام کی طرف جا رہا ہے, اور اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, اور آپ نے ابھی یہ آیت پڑھی ہے سورہ الفاتر کی, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. ہمارے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رول ہے نا, بشیرا و نذیرا والا. تو اب آپ اس کو پریکٹیکلی اس شخص سے جس کا مسئلہ ہے, چیلنج ہے, کیسے بات کریں گے, یہاں پر اب ہم نے اس بات پہ کرنا ہے. آیت نمبر 24 ہے جس میں یہ ہے, تو مجھے جو اس آیت سے سمجھ آئی ہے بات وہ یہ کہ ہم نے اگر کسی بھی چاہے فیملی ممبر یا کسی کو بھی کوئی چیز اگر سمجھانی ہے تو ہم نے اس کو دونوں طرح سے سمجھانی ہے. یعنی جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا, تو ہم نے بھی اگر سمجھانی ہے تو ہم اس کو ان چیزوں کی پازیٹیوٹی بھی بتا کے اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا کے بھی, یعنی دونوں طرح سے ہم نے اس کو سمجھانا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ پنشمنٹ, یہ جیسے مطلب اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پنشمنٹ کے ڈر سے زیادہ اچھا پڑھتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انکریجمنٹ کے اس سے زیادہ اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے دونوں طرح کے جو رویے ہیں وہ اپنا کے لوگوں کو اپنی بات سمجھانی ہے. میں بھی سیم یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سین آئے کہ ہمیں کسی کو سمجھانا پڑے تو ہمیں ان کو بشارت بھی دینی ہے اور ڈرانا بھی ہے. مطلب پہلے آپ کو ان کو اس بات کا انعام بتانا ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ بات مانیں گے تو اس کے بدلے آپ کو کیا کیا انعام ملے گا, تاکہ ان کے پاس کوئی ریزن بھی ہو نا اچھا کام کرنے کی. اگر ہم صرف ڈراتے جائیں گے تو ڈرانے سے موسٹلی لوگ زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں ایک اور بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کئی دفعہ ایک ہی سٹنگ میں یہ نہیں ہوگا کہ جیسے مثلا ہم نماز کے لیے کسی کو بتا رہے ہیں تو پہلے آپ نے خوشخبری دے دی, اچھی بات بتائی, اور ساتھ ہی آپ نے ڈرا بھی دیا. وہ اس سے ہو سکتا ہے وہ شخص ابھی اس کے لیے ریڈی نہ ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے مے بی فیو سٹنگز میں پہلے بشارت دینی ہے, ہمیشہ پازیٹیوٹی سے بات شروع کرنی ہے, ان کو فضائل بتانے ہیں, ان کو اچھی اچھی باتیں بتانی ہیں, ان کے ساتھ اچھی طرح سے اٹھنا بیٹھنا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ایٹ سرٹن پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات نہیں ہو رہی تو اب وہاں پر اب آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ ان کو تھوڑی سی وارننگز بھی دینی ہیں, اور وہ وارننگز وہی ہونی چاہیے جیسے قرآن اور حدیث میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کی کوئی وارننگ نہیں ہونی چاہیے. مجھے یہی کہنا تھا کہ ایک سٹنگ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو خود عمل اپنا درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کا اپنا عمل درست نہیں ہوگا اور آپ دوسروں کو لیکچر دیں گے تو وہ تو پھر بالکل ہی ناکام ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ اپنے اندر بھی امپرومنٹ لائیں گے اور پھر ساتھ ساتھ دوسرے بندے کو گائیڈ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ لانگ پروسیس ہے, ایک دم سے نہیں ہو سکتا, لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے. جس کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں ایسا, اس کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہیلپ کرے. بالکل بالکل آپ درست بتا رہی ہیں, جزاک اللہ خیر. اور آج دیکھیں کہ 23ویں پارے میں جا کر بات آج کے لیسن میں ختم ہو رہی ہے سورہ صافات میں آیت نمبر 84 پہ, جہاں قلب سلیم کی بات آئی ہے. اس پہ بھی آپ نے بہت فوکس کرنا ہے, اور قلب سلیم کے لیے جو کوالٹیز چاہیے ہیں ان پہ ہم خاص طور پہ توجہ دیں. جیسے نیت درست ہونی چاہیے, توحید پہ ہونا چاہیے, بدعت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے, گناہ اور معاصی کو سمجھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہم یہ بھی سمجھیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حق ہے نا, اور اگر ہم یہ 6 حق دینے والے ہو جائیں, جیسے سلام کا جواب دیں, جو صحیح دعوت ہو اس کو قبول کیا جائے, خیر خواہی کا رویہ ہو, اور اسپیشلی اگر کوئی ہم سے مدد مانگ رہا ہے خیر خواہی میں تو صحیح والی خیر خواہی ہو, یہ نہیں کہ ہم اس کو غلط کام میں سمجھیں کہ اسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. چھینک کا جواب دیں, بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں, اور جنازے میں شامل ہوں. تو آپ دیکھیں ہمارا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ ٹرانسفارم ہو جائے گا. یعنی انسان اندر سے بھی ایک مطمئن انسان ہوگا, اور باہر سے جو دینا ہے جو کرنا ہے اس میں بھی بہت بہتری آ جائے گی. تو آج کے یہ پوائنٹس ہیں. چلیں میں اجازت لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.